سب سے بڑی دولت اگر دنیا میں ہے تو علم ہے، اس لیے تمام گارجینوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہ فارغ کریں۔ اب بچوں کی تعلیم اسی وقت ہوگی جب ہمارا ماحول درست ہوگا، لہٰذا ہم ایسے اداروں کی مدد کریں، ایک ماحول بناویں کہ بچے وہاں رہ کر کے تعلیم حاصل کر سکیں، اور تمام شعبہ جات میں جو ٹیکنیکل شعبہ ہے، تمام شعبہ جات میں یہ بچے آگے بڑھیں، بچیاں آگے بڑھیں اور ان کے ذریعہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں VOS 24 نیوز چینل، میں عبدالصمد آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ابھی ہماری موجودگی مدھوبنی کے مدرسہ فلاح المسلمین میں ہے، اور یہاں پر ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ چلیے یہاں پر جو ہے مفتی روح اللہ صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا پروگرام ہو رہا ہے۔ میرا نام محمد روح اللہ ہوا، مدرسہ فلاح المسلمین میں ایک ادنا استاذ ہوں، اور 20 سال سے تقریباً یہاں میں پڑھا رہا ہوں۔ فتویٰ وغیرہ لکھنے کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے۔ اس مدرسے میں حفظ کی 4 درسگاہیں ہیں جہاں بڑی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 25-30 بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی پنجم تک باضابطہ تعلیم ہے، اور ہر جماعت میں طلبہ کی بڑی تعداد ہے۔ یہاں سے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مظاہر علوم سہارنپور اور ہندوستان کے دوسرے مدارس میں جاتے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اور ہر جماعت میں بڑی تعداد ہمارے یہاں طلبہ کی موجود ہے۔ یہاں سے بچے پڑھنے کے بعد دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں؟ جی خوب جاتے ہیں، اور خوب وہاں سے بڑی تعداد دارالعلوم دیوبند سے فیض یافتگان کی ہے۔ یہاں کے سارے اساتذہ تقریباً دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں جو یہاں پڑھاتے ہیں، اور طلبہ بھی جاتے ہیں وہاں داخلہ لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اور بہت سے طلبہ تو اچھے نمبرات سے بھی کامیاب وہاں ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گے خاص کر کے جو ہمارے دین سے جڑے ہوئے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو کس طریقہ کا تعلیم خاص کر کے دیا جائے؟ پہلے تعلیم کیا دیا جائے؟ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کیا ایک انسان کے لیے اس بات کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک جو اس کا بنانے والا ہے اس کو پہچانے، جس کو ہم لوگ ایمان کہتے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لاوے، اور ان کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، یہ دین و ایمان ہے۔ اور اس کا جاننا سب سے اولین ترین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانیں، اپنے نسلوں کو اس کو بتائیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ اگر آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پاس ہونا چاہتے ہیں، تو ایمان کی دولت ضروری ہے، اور ایمان کی دولت آپ کو انہی مدرسوں سے ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مدرسے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ملے گا یہاں صرف ایمان کے چراغ کو تیز کرنے کا کام کیا جاتا ہے، اور نسلوں کو ایمان کے بچانے کی فکر کی جاتی ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں مفتی امداد اللہ صاحب سے، اور اسی سلسلے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے چینل پر آپ کا مفتی صاحب بہت بہت خوش آمدید ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے مفتی صاحب، آج کون سا پروگرام؟ یہ مدرسہ کے سنگ بنیاد کے تعلق سے ایک دعائیہ پروگرام ہے۔ یہ مدرسہ جہاں اس وقت آپ کھڑے ہیں، یہ پورے ضلع مدھوبنی کا ہیڈ کوارٹر اور مرکزی مدرسہ ہے۔ اس کی بنیاد 1952 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور اس وقت کے اکابر علماء کے ہاتھوں سے رکھی گئی تھی۔ اور اس وقت جو اکابر علماء یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں کے لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب آپ دنیا سے جانے لگیں گے تو اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جائیے گا کہ اس ادارے کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اس ادارے کا ہر زمانے میں تحفظ فراہم کیا، اس کی حفاظت کی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ باوجود کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی عمارت نہیں ہے، لیکن تقریباً 500 بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ تقریباً 250-300 بچوں کا قیام طعام مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے۔ عربی پنجم تک کی تعلیم کا نظم ہے۔ بچے یہاں سے ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں۔ ہر سال 30-25 حفاظ تیار ہوتے ہیں، لیکن عمارتوں کی بہت شدید ضرورت تھی۔ صورتحال یہ ہے اس مدرسے کی کہ جس کمرے میں بچے رہتے ہیں اسی کمرے میں درسگاہ بھی ہوتی ہے، جس کمرے میں اساتذہ ہوتے ہیں وہیں درس بھی لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بڑی دقتیں ہوتی تھیں۔ خاص طور سے جو مرکزی عمارت ہے یہ کافی مخدوش ہو چکی تھی، تو یہاں کے اساتذہ کا اور مدرسے کے تمام محبین کا بار بار یہ اصرار تھا، مطالبہ تھا کہ یہاں باضابطہ ایک مضبوط اور مستحکم عمارت کی بنیاد لی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم 1952 میں آئے تھے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ذریعے سے بنیاد پڑی تھی۔ 19 اکتوبر 2023 کو موجودہ محتمیم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، تو ماشاءاللہ اس مدرسے کی جدید عمارت کا فاؤنڈیشن لیا گیا۔ آج باضابطہ اس کے کام کا آغاز ہے، اور اسی سلسلے میں ضلع بھر کے جو ہمارے ذمہ دار علماء ہیں، ہمارے دانشوران ہیں، یہ سارے بڑی تعداد میں یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ادارے کی محبت لوگوں کے قلب و جگر میں۔
بس ہم آپ کے چینل کے ذریعے سے تمام برادران سے، تمام بھائیوں سے یہ اپیل کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون بھی کریں اور اس ادارے کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے نظر بد سے محفوظ رکھے، اور جس طرح آج تک یہ ادارہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے۔ میرا نام مسیح احمد قاسمی، خادم مدرسہ فلاح المسلمین، میں اسی مدرسے میں خادم ہوں۔ زمانے دراز سے لوگوں کی خواہش تھی، اساتذہ کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے رکھنے کے لیے ہم دارالاقامہ دیں، لیکن اس میں ناکام رہے۔ اس بار اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اساتذہ اور انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نام سے تعمیری کام ہمیں شروع کرنا ہے، اور ایک بہترین ہاسٹل، بچوں کے لیے درسگاہ کا بہترین نظم، ہمیں جو بھی ہو اللہ کے نام سے ہمیں شروع کر دینا ہے۔ ہمیں اللہ کے ذات سے امید ہے کہ بھگوارہ کے مسلمان اس مدرسے کو جانتے ہیں، یہاں کی تعلیم کو جانتے ہیں، وہ بہت جلد اس تعمیری کام کو انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ مفتی ابوذر صاحب بہت بڑے علماء ہیں، چلیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوری جانکاری لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب ہمارے چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید ہو۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور مدرسہ کی جو تعمیر کے سلسلے میں یہ آغاز ہو رہا ہے، اس موقع سے آپ نے موقع نکالا، آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مفتی صاحب یہاں جو ہے یہ مدرسہ کب سے قائم ہے؟ یہ 1952 میں قائم ہوئے اور بزرگوں کے دست مبارک سے اس کی بنیاد پڑی، اور تب سے یہ مدرسہ الحمدللہ تعلیمی میدان میں بہت آگے ہے، پورے بہار میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا بچے کی بات کی جائے تو یہاں کتنے بچے ہوں گے لگ بھگ؟ تقریباً 500 سوا 500 بچے ہیں، مجموعی تعداد جن میں بیرونی طلبہ اور مقامی طلبہ سب شامل ہیں، طالبات بھی الحمدللہ شامل ہیں۔ اچھا تعلیم کی بات کی جائے تو کن کن چیزوں کا تعلیم یہاں دیا جاتا ہے مدرسہ میں؟ یہ الحمدللہ سب سے بیسک جو بنیادی تعلیم ہے پرائمری کی، جس میں دینیات کے علاوہ ہندی، میتھ یہ تعلیم ہے۔ اس کے بعد حفظ ہے، حفظ میں کئی درجات ہیں، ہمارے یہاں کئی اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ درجات عربی ہیں، وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی اور عالم بھی ہے، جس میں سال اول کی تعلیم ہوتی ہے۔ اساتذہ چونکہ یہاں مدرسہ بورڈ سے بھی اس کا الحاق ہے، تو جس کے اساتذہ تقریباً 10 ہیں، لیکن 10 سے زائد اساتذہ جو پرائیویٹ یہاں کام کر رہے ہیں، تو تمام اساتذہ کے ذریعے یہاں تعلیمی ضرورت پوری کی جاتی ہے الحمدللہ۔ بات کی جائے دارالعلوم دیوبند کی تو یہاں سے کیا وہ بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں؟ مختلف بڑے اداروں میں جاتے ہیں، مختلف، جیسے آپ یونیورسٹیوں کی بات کریں، یونیورسٹیوں میں بھی جاتے ہیں، یہاں کے بچوں نے پڑھ کر کے آگے جو دہلی میں یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ یہ عربی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کی بڑی درسگاہ ہے، اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، تو یہ تمام اداروں میں جاتے ہیں، صرف ایک خاص کسی ادارے میں نہیں جاتے ہیں۔ اچھا آج پروگرام کی بات کی جائے تو آج کون سا پروگرام یہاں اس مدرسے میں ہو رہا ہے؟ یہ پروگرام جو ہے نا، ان طلبہ کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے گرد ہیں، انہی کے بیچ ہم لوگ رہتے ساتے ہیں، تو ان کا رہنا سہنا جب یہاں ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا۔ کئی سالوں سے تکلیف ہو رہی تھی، جو پرانی عمارت ہے وہ بالکل جرجر ہو گئی تھی اور برسات میں ان کا رہنا مشکل تھا، یہ چھتیں جو ہے ٹپکتی تھیں، تو اس لیے فیصلہ لیا گیا کہ تعمیر کا کام کیا جائے اور لوگوں کو متوجہ کر کے یہاں تعاون حاصل کر کے چندہ سے اس کام کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو 3 منزلہ عمارت ہے، اس کے نچلے منزل میں 20 بائی 25 کے کمرے، 7 کمروں کی ابھی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اور لوگ معاونین آئے ہیں الحمدللہ، ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور آگے بھی ان سے امید ہے کہ یہ ہاتھ بٹائیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے میرے چینل کے مادھیم سے ان گارجین کو، ان بچوں کو جو خاص کر کے دینی تعلیم سے دور ہیں؟ سب سے بڑا پیغام تو ہمارا یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت اگر دنیا میں ہے تو علم ہے، اس لیے تمام گارجینوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہ فارغ کریں، اور بچوں کی تعلیم اسی وقت ہوگی جب ہمارا ماحول درست ہوگا، لہٰذا ہم ایسے اداروں کی مدد کریں، ایک ماحول بناویں کہ بچے وہاں رہ کر کے تعلیم حاصل کر سکیں، اور تمام شعبہ جات میں جو ٹیکنیکل شعبہ ہے، تمام شعبہ جات میں یہ بچے آگے بڑھیں، بچیاں آگے بڑھیں، اور ان کے ذریعہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔